بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ ہمارے درس کا عنوان ہے خود سازی. اور خود سازی کے لیے شرط اول یہ ہے کہ خود شناسی، اپنے آپ کو جاننا. اس کائنات کے اندر میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، میری کیا منزلت ہے، یعنی انسان اپنے بارے میں جاننا یہ شرط اول ہے. میرا خیال ہے، شاید آپ کا بھی یہی خیال ہو کہ انسان کائنات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے لیکن اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. انسان اپنے بارے میں جاننے کی شاید کوشش بھی نہیں کرتا. اور اس بات کی گواہی کے لیے میں دوبارہ اس عربی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. اس کتاب کا عنوان ہے کہ آسمان سے آنے والا ایک دانشمند جو آسمانی مخلوق ہے وہ زمین کو سیر کرنے کے بعد آسمان پہ جا کر زمین پر بسنے والی مخلوقات کے بارے میں وہاں جا کے بتاتا ہے. اور پھر جب انسان کے بارے میں بتانے کی جب باری آتی ہے تو وہ آسمانی مخلوقات کو دانشمند کہتا ہے کہ زمین کے اوپر ایک مخلوق ہے جس کا نام انسان ہے، میں اسے نہیں سمجھ سکا، میں اس کے بارے میں معلوم نہیں کر سکا کہ یہ کیا چیز ہے. جب میں نے اس کے خوراک کو دیکھا، اس کی غذا کو دیکھا، پتہ چلا کہ اسی زمین کے اوپر بہت سارے جانور اور بھی رہتے ہیں جو کہ غذا کھاتے ہیں، لیکن جو دوسرے جاندار ہیں جو غذا کھاتے ہیں وہ غذا کو طبیعت کے نزدیک ہے اسی وہیں جا کے کھاتا ہے. جس طریقے سے اللہ نے وہ غذا دی ہے اسی کے نزدیک جا کے، طبیعت کے نزدیک جا کے غذا کو استعمال کرتا ہے. تو لہٰذا باقی جانور کو اس غذا کو کھانے کے بعد نہ کوئی شوگر ہوتا ہے، نہ کوئی پریشر کی کوئی شکایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ انسان جب وہ اپنی غذا کو استعمال کرتا ہے تو غذا کو اتنا آگ پر جلاتا ہے، اتنا جلاتا ہے کہ غذا کے اندر موجود تمام وٹامنس کو پہلے تو ختم کر دیتا ہے، طبیعت سے بہت دور نکل جاتا ہے اسے زیادہ آگ پر جلانے کے ذریعے. اس کے بعد اس غذا کے اندر جس کو آگ پر اس نے جلایا ہے اس کے اندر ایسے مواد ڈال دیتے ہیں جس کو وہ لوگ اپنی زبان میں مصالحہ جات کہتے ہیں. وہ سب اس کے اندر اس طریقے سے ڈالتے ہیں، اس طریقے سے ڈالتا ہے اور آگ پر اتنا جلاتا ہے اور مصالحہ جات کے نام پہ ایسی چیزیں غذا کے اندر شامل کرتا ہے جب یقین ہوتا ہے یہ ہضم نہیں کر پائے گا پھر جا کے غذا کو استعمال کرتا ہے. یہ اپنی طبیعت سے بہت دور نکل چکا ہوتا ہے. آج ہی کے وقت میں جب آ رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ وہ جو کیلے بیچارے بالکل ابھی ہرا ہرا ہے، بالکل ابھی
پکنے کا بھی نام و نشان موجود نہیں ہے، اور اس کو کاٹ کے شہروں کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، کیمیکل ڈال کے زبردستی اس کو پکا کے آپ آرام کھلا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ رات کو جا کے سبزی منڈی کے اندر تلاش کریں، آپ کو پکا ہوا آم کی ایک پیٹی بھی نہیں ملے گی، بولے گا نہیں کل تک آپ کو مل جائے، کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ڈالا ہے، وہ پتھر ڈالا ہے، کل جب جا کے وہ پکے گا تب جا کے آپ کو آم جو ہے مل جائے گا۔ یہ سب کے سب انسان غذا کے حوالے سے طبیعت سے بہت دور نکل جاتا ہے، در نتیجہ اس غذا کی وجہ سے فائدہ ہونے کی وجہ سے اس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ چلو یہ تو ایک عام سی چیز ہے۔ وہ آسمانی مخلوق اور دانشمند وہاں کے مخلوقات کو یہ بھی بتاتا ہے، اس انسان کے پاس ایک بڑی طاقت ہے جس کا نام ہے عقل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایک عقل کی دولت عطا کی ہے، اگر اس عقل اور توانائی کو استعمال کرے تو شاید پوری زمین کو سرسبز و شاداب اور جنت بنا سکتا ہے، پوری دنیا کو باغات میں تبدیل کر سکتا ہے، نعمتوں کا انبار لگا سکتا ہے، غذا اور ہر چیز کی کمی کو اچھی طرح پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کی توجہ یعنی انسان کی توجہ، اس کی عقل کی توجہ، اس کی توجہات اور توانائی اس زمین کو آباد کرنے کے اوپر نہیں ہے، اس زمین کو تباہ کرنے کے اوپر ہے۔ وہ انسان اپنی عقل کو تعلیم کو عام کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا جتنا اسلحہ بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنی عقل اور توانائی اور طاقت کو اپنی صحت کے لیے اتنا خرچ نہیں کرتا جتنا وہ ہتھیار بنانے کے لیے دفاع کے نام پہ کرتا ہے۔ کسی ملک کا بھی آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیے کہ تعلیم کے لیے کتنے فیصد ہے، صحت کے لیے کس حد تک ہے، اور اس کے مقابلے میں ہتھیار خریدنے کے لیے کتنا زیادہ ہے۔ کہا میں اس انسان کو اس لیے بھی عجیب مخلوق سمجھا، اور انسان کو میں اس لیے بھی عجیب سمجھا کہ اس کی پوری توجہ ہتھیار بنانے پر ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ انسان ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، دوسرے کو مارتا ہے۔ پہلے تو میں نے یہ خیال کیا کہ شاید انسان کا گوشت کھاتا ہوگا، لیکن جب اس نے اس کو مارا اور گوشت نہیں کھایا تو میں نہیں سمجھ سکا کہ کیوں مارا اس نے، جبکہ اسی زمین کے اوپر بہت سارے حیوانات رہتے ہیں، وہ حیوان اپنے صنف کو نہیں مارتا، قتل نہیں کرتا ہے، بکرے کو، گائیں کو، حتیٰ شیر کو بھی قتل نہیں کرتا۔ کوئی بھی حیوان، کوئی بھی درندہ اپنے صنف کو قتل نہیں کرتا ہے، یہ انسان اپنے صنف کو قتل کرتا ہے، اپنے صنف کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے۔ اور پہلے میں نے یہ خیال کیا کہ شاید گوشت کھاتا ہوگا، لیکن جب اس نے گوشت نہیں کھایا مجھے تعجب ہوگا اس نے مارا کیوں۔ پھر انسان ہی کو مارنے کے لیے وہ ہتھیار تیار کرتا ہے۔ یہ جو ہتھیار جو بنا رہا ہے کسی اور مخلوق کے خلاف انسان نہیں بناتا ہے، انسان اپنے خلاف بنا رہا ہے، راکٹ بناتا ہے، میزائل بناتا ہے، ایٹم بم بناتا ہے، یہ سب کے سب کس کے خلاف؟ خود انسان کے خلاف۔ اور اس کے قول کے مطابق ہر چیز کی کوئی انتہا ہوتی ہے، جیسا کہ اگر انسان کو بھوک لگ جائے تو کھانا کھاتا ہے، لیکن جب پیٹ بھر جائے تو پھر کھانے سے ہاتھ روک لیتا ہے۔ ماہ رمضان اسے پیاس لگتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، جب پیاس ختم ہو جائے تو پانی کو رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس میدان کے اندر ہتھیار بنانے میں، دنیا کو تباہ کرنے میں انسان اتنا آگے نکل چکا ہے، اس زمین کو کئی بار تباہ کر سکتا ہے، یہ توانائی اس کے پاس آ چکی ہے کہ اگر وہ سارے ایٹم بم استعمال کرے تو یہ زمین کئی بار تباہ کر سکتا ہے، پھر بھی اسی کے پیچھے لگا ہوا، مزید اسی زمین کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور در نتیجہ وہ ایٹم بم بناتا ہے۔ ایٹم بم بنانے کے بعد اپنے جیسے دوسرے انسان کے اوپر ایٹم بم کو استعمال کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں افراد کو قتل کرنے کے بعد اسے افسوس نہیں ہوتا ہے، جشن مناتے ہم تو کامیاب ہو گئے۔ اصل تو آپ تھوڑا سا اندازہ لگائے کہ انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے، انسان اپنے بارے میں شناخت نہیں رکھتا ہے، تبھی تو اس میدان میں نکلا ہے کہ اگر یہی توانائی انسان کی صحت کے اوپر خرچ کرتا، یہی عقل جو اللہ نے دیا ہے اس عقل کے ذریعے زمین کو آباد کرنے کی کوشش کرتا، انسان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا، انسان کو جو ہے بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا، تو یہ زمین پوری دنیا ایک بہترین باغ کے اندر تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن وہ اس طرح استعمال نہیں کر رہا ہوتا۔ ایک بلند آواز صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دوسری طرف یہ تو ایک عام سے فرضی مسائل ہو گئے، ایک فرض کر دیا کہ آپ ایک
آسمانی مخلوق ہو اور انسان کی طرف دیکھے تو وہ کس نظر سے دیکھے گا، کہ ہماری غذا کو کس نظر سے دیکھے گا، ہمارے طرز حیات کو کس طریقے سے دیکھے گا۔ اب آتے ہیں اپنے ہم جنس جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے انسان کو پیش کیا ہے۔ بزرگ اقوال آپ اکثر سنتے ہیں، ان میں سے یہ ہے انسان عجیب ہے۔ یہ جملہ بہت اچھا ہے، انسان بہت عجیب ہے، اس انسان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر متضاد صفات موجود ہیں، متضاد چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ مال کی خاطر صحت کو ضائع کرتا ہے، یعنی مال جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، صحت کا خیال نہیں رکھتا، اور اس طریقے سے جب اس کے ہاتھ سے صحت نکل جاتی ہے تو پھر صحت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مال کو دوبارہ خرچ کرتا ہے۔ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہ اس کو ہی پہ دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے تو کیا ہے کہ صحت کے مال کے خاطر صحت کو ضائع کرتا ہے، پھر صحت کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ مال خرچ کرتا ہے، جہاں سے سفر شروع ہوا تھا دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ ہدف سامنے نہ ہو، اپنی شناخت اس کے پاس موجود نہ ہو، تو اس وجہ سے دنیاوی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اپنے کل آنے والے کل کا ذہن کے اندر رکھ کے کل کے بارے میں اتنا فکر مند ہے، اپنے زمانے حال کو اس کی خاطر تباہ کرتا ہے۔ آنے والا کل پتہ نہیں آئے گا یا نہیں، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیاوی حوالے سے آنے والے کل کے بارے میں زمانے حال کو تباہ کرتا ہے۔ جب زمانہ آئندہ جب آ جاتا ہے، کل جب آ جاتا ہے، تو زمانہ ماضی کو یاد کر کے رونے بیٹھ جاتا ہے۔ نہ یہاں خوش ہے، زمانہ حال میں خوش ہے، نہ زمانہ آئندہ میں پہنچے تو نہ زمانہ گزشتہ کو یاد کر کے خوش ہے، دونوں حالت میں خوش نہیں ہے۔ زمانہ حال کو تباہ کرتا ہے آنے والے کل کی خاطر، اور جب کل آ جاتا ہے تو اپنے زمانے گزشتہ کو یاد کر کے رونے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی گزارنے کا انداز اور طریقہ ایسا عجیب ہے کہ وہ اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے جیسا کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، اس کے بعد ایسا مر جاتا ہے جیسے کہ اس نے زندگی نہیں گزاری اصل میں۔ اس کا زندہ رہنے کا انداز بھی عجیب ہے، اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ مجھے تو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے اصل میں۔ اس انداز سے وہ زندگی گزارتا ہے کہ مجھے تو مرنا ہی نہیں، مجھے تو قبر کے اندر جانا ہی نہیں ہے، طرز زندگی ہے۔ لیکن جب مر جاتا ہے تو ایسا مر جاتا ہے جیسا کہ وہ جیا ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر رہا ہی نہیں ہے اصل میں۔ تو یہ انسان ایک لحاظ سے اتنا کمزور ہے، انسان اتنا کمزور ہے کہ نہ خوشی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ بہت زیادہ غم کو برداشت کر سکتا ہے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی مر جاتا ہے، بہت زیادہ غم زدہ ہو جائے تب بھی مر جاتا ہے، اور بہت زیادہ خوشی ہوئی مر جاتا ہے۔ یہ شاید ممکن ہے بعض کے لیے لطیفہ ہو، لیکن میں نے ایک جوان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ جا کے ڈاکٹر کے پاس چیک کر کے آیا، اور گھر کے آنے کے بعد اتنا خوش ہوا اپنی شریک حیات سے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، سارا رپورٹ صحیح ہے، کہہ کر کھڑا ہوا بیٹھ گیا اور گر گیا اور مر گیا فصلا۔ زیادہ خوشی سے موت واقع ہو گئی۔ اتنا کمزور، نہ زیادہ خوشی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ زیادہ غم کو برداشت کر سکتا ہے، نہ حد سے زیادہ بھوک کو برداشت کر سکتا ہے، نہ حد سے زیادہ کھائے تو برداشت کر سکتا ہے۔ اتنا کمزور ہے، اور دوسری طرف اتنا قوی ہے، وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اللہ۔ یہی انسان ہے، انسان نے دعویٰ کیا ہے رب اعلیٰ ہونے کا۔ تو ایک لحاظ سے اتنا کمزور، ایک لحاظ سے اتنا جو ہے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، لہذا یہ تمام چیزیں دلیل ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ شاید میں نے اس موضوع پہ آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں شناخت نہیں رکھتا، انسان اپنے بارے میں جاننا نہیں چاہتا، جبکہ اب یہیں سے شروع کریں، جبکہ علامہ اقبال جس نے بہت ایک اثر رکھا ہے، اس کی 6000 اشعار اردو میں، تقریباً 9000 فارسی میں، انہوں نے ان تمام اشعار کی بنیاد کس کے اوپر رکھ دیا ہے؟ خود کو جاننا، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو نہ بیچ۔ اس نے خودی کے بارے میں اتنے سارے اشعار پڑھا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کا محور انسان ہے، خودی ہے، خود کو جاننا، جو ہمارا موضوع ہے۔ پھر علامہ اقبال صاحب آگے بڑھے کہ اللہ کے جتنے انبیاء زمین کے اوپر تشریف لائے ہیں وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، کسی جانور کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے آئے۔
یعنی 1,24,000 انبیاء کا بھی موضوع انسان ہے. انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، انسان کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ان کا مرکز انسان ہے. اور آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہے، جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں، آسمان سے نازل ہونے والے تمام صحیفوں کا محور اور موضوع بھی انسان ہے. یہ آسمان سے صحیفے کس کی ہدایت کے لیے ہے؟ انسان کو انسانیت کا مرتبہ سمجھانے کے لیے. جتنے انبیاء آئے ہیں ان کا موضوع کیا ہے؟ جانوروں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے. وہ لوگ تشریف لائے ہیں انسان کو انسانیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے، آشنا کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنا درجہ دیا ہے، تمہارے اندر کتنی قوت پرواز ہے، تم کہاں تک پرواز کر سکتے ہو. تو تمام انبیاء کا بھی محور انسان ہے. تمام کتابوں، صحیفے اور آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتابوں کا موضوع بھی انسان ہے، اور پورا قرآن کا موضوع بھی انسان ہی ہے کہ قرآن انسان سے خطاب کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب انسان سے ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، انسان اہم موضوع ہے. انسانیت کی شناخت بہت اہم چیز ہے. یہ ہمارا دوسرا مقدمہ ہوا. اب آتے ہیں اصل ذیل مقدمہ کی طرف. وہ یہ ہے، تو پھر آپ انسان کو چاہیے کہ وہ کائنات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے، اور کائنات سے زیادہ خود اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو آج کے درس کے اندر 3 جملہ آپ کے سامنے عرفا کا بیان کروں گا. ان میں سے شاید تینوں کی وضاحت آج نہ کر سکوں. پہلا جملہ، کسی چیز کی طرف آپ انسان جاننا چاہے، شناخت کرنا چاہے، تو انسان کی بھی 2 نگاہ ہیں. دیکھنے کا 2 انداز ہے، دیکھنے کا 2 طریقہ ہیں. ایک ہے کسی چیز کو دیکھنا دنیاوی نگاہ سے، عالمانہ نگاہ سے، حکیمانہ نگاہ سے، کسی چیز کو بھی. اور دوسری نگاہ ہے الہی نگاہ سے، عرفانی لحاظ سے، انبیاء کی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھنا. اب انسان کو بھی یہی ہے کہ انسان اپنے بارے میں 2 نگاہ سے دیکھ سکتا ہے. ایک ہے عالمانہ نگاہ سے، علمی نگاہ سے کہ میں کیا ہوں، حکیمانہ انداز سے کہ میرے بنانے میں کیا حکمت ہے، اللہ نے کس طریقے سے مجھے بنایا ہے. یہ حکیمانہ دنیاوی نگاہ ہے. اور ایک ہے الہی نگاہ ہے. انسان کو اپنے آپ کو جاننا ہے تو ان 2 نگاہوں کو دیکھنا پڑے گا. دونوں کا فرق بھی بہت زیادہ واضح ہے. وہ 3 فرق آج بیان کرتا ہوں، اور 3 میں سے شاید 1 یا 2 کی وضاحت، اور باقی انشاءاللہ اگر موقع ملے تو کم. پہلی نگاہ، بہت فرق ہے کہ اگر ایک دنیاوی نگاہ رکھنے والا انسان سے پوچھے کہ بتاؤ مٹی اور انسان میں کیا نسبت ہے، تو دنیاوی نگاہ رکھنے والا، عالمانہ نگاہ رکھنے والا، حکیمانہ نگاہ رکھنے والا فوراً کہے گا کہ مٹی انسان کی ماں ہے، چونکہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. نگاہ صحیح ہے کہ انسان مٹی سے بنتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. بارہا آپ کے سامنے عرض کیا، یہ بدن بننے سے پہلے نطفہ تھا، نطفے سے بدن بنا ہے. وہ نطفہ بننے سے پہلے خون تھا، خون سے نطفہ بنتا ہے. وہ خون بننے سے پہلے یا سیب تھا یا سبزی تھا، پتہ نہیں اناج تھا، کچھ تھا کہ جو انسان کھاتا ہے پھر خون بنتا ہے. وہ اناج یا سیب یا سبزی حقیقت میں مٹی ہے جو سبزیوں کی شکل میں باہر آتا ہے. تو مٹی سے تو بنتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. آدم بھی مٹی سے بنے اور ہم بھی آج مٹی سے بنتے. آدم ڈائریکٹ مٹی سے بنے تھے، ہم کچھ مراتب کے بعد ہمارا جسم مٹی سے بنتا ہے. تو یہ علمی لحاظ سے بالکل غلط جملہ نہیں ہے. تو ایک نگاہ انسان کی شناخت کی یہ ہے، ایک نظر یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مٹی، زمین، مٹی انسان کی ماں ہے. اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے، روایت کے اندر بھی آیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خبردار مٹی تمہاری ماں ہے، اور ماں اپنی اولاد کی کسی حرکت سے بے خبر نہیں رہتی ہے. زمین کو تمہاری ہر حرکت کی خبر ہے، قیامت میں خبر دے گی. تو ہمارا جسم مٹی سے بنتا ہے. تو یہ ہے حکیمانہ نظر، یہ ہے ظاہری نگاہ، یہ ہے عالمانہ نگاہ، یہ ہے دنیاوی نگاہ کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی کے اندر تم جاؤ گے. یہ ہے ظاہری نگاہ. لیکن اگر ایک عارف سے پوچھے بتاؤ مجھ میں اور مٹی میں کیا نسبت ہے، تو وہ کہے گا تم مٹی سے تو ضرور بنے ہیں، لیکن تم مٹی کی خاطر نہیں بنا ہے، مٹی تمہاری خاطر بنی ہے. اصل تمہاری خلقت مٹی سے ہوئی ہے، لیکن تم کو مٹی کی خدمت کے لیے نہیں بنایا ہے. مٹی کو تمہاری خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی. زمین کو تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنا دی. اس کی وضاحت تھوڑی دیر کے بعد. یہ ایک نگاہ ہے جس کی وضاحت بعد میں آئے گی تھوڑی سی. دوسرا،
جب ہم کسی عالم سے کہیں، کسی عالم سے کسی حکیم سے کہہ دیں کہ تم حقیقت کو کس طریقے سے جانتے ہو اور پہچانتے ہو، تو کیا کہے گا؟ ظاہری نگاہ رکھنے والا وہ کہے گا، دنیاوی نگاہ رکھنے والا یہ کہے گا کہ ہم پہلے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کے ذریعے ہم باطل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دنیاوی نگاہ، حکیمانہ نگاہ، عالمانہ نگاہ یہ ہے کہ کسی چیز کے ظاہر کو دیکھنا اور اس ظاہر کے ذریعے باطن تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ ہوتا ہے ظاہری نگاہ۔ لیکن اگر ایک عارف سے پوچھے کہ آپ چیزوں کو کس طریقے سے، مثلا انسان ہمارا موضوع ہے، آپ انسانوں کی شناخت کس طریقے سے کرتے ہو، تو عارف کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ظاہر کی خوبصورتی سے باطن کی طرف جاتا ہوں، عارف کہے گا کہ باطن اچھا ہے تو پھر میں ظاہر کو اچھا کہہ دوں گا۔ نگاہ ہی الگ ہے، دیکھنے کا انداز ہی الگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیاوی نگاہ رکھنے والا کہتا ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھیں گے اور باطن کی طرف جائیں گے، اور الہی نگاہ رکھنے والا کہتا ہے کہ ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم پہلے باطن میں جائیں گے، باطن سے پھر ظاہر کا اچھا ہونا اور خراب ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ دو جملہ، اور تیسرا جملہ اس کے بعد تھوڑی وضاحت۔ تیسرا جملہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک حکیم سے پوچھے، عالم سے پوچھے، دنیاوی نگاہ رکھنے والے سے پوچھے کہ بتاؤ کائنات بہت بڑی ہے یا انسان بہت بڑا ہے، وہ ہمارے سوال کے اوپر ہنسنا شروع کرے، کہاں کائنات، کہاں ایک چھوٹا سا انسان۔ یہ دنیاوی نگاہ ہے۔ اگر دنیاوی نگاہ سے دیکھیں، دنیاوی عالمانہ نگاہ سے دیکھیں، ظاہری نگاہ سے دیکھیں، کائنات بہت بڑی ہے، انسان بہت چھوٹا ہے۔ لیکن اگر عارف سے پوچھے یا مولا کائنات سے پوچھے تو کہ تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جسم صغیر کا مالک ہو، وفیک تنطوی عالم الاکبر، تمہارے اندر اس کائنات سے بھی بڑا عالم تمہارے اندر چھپا ہوا ہے۔ اصل تو نگاہیں الگ الگ ہوئی، مجمل جملے ہوئے کہ تین جملہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مٹی سے انسان بنتا ہے لیکن مٹی کی خاطر نہیں بنتا، بلکہ مٹی کو اللہ نے انسان کی خاطر بنائی ہے، بائن کی انسان مٹی سے بنتا ہے۔ آخری جملہ یہی ہوا کہ کائنات ظاہری لحاظ سے بہت بڑی ہے، انسان بہت چھوٹا ہے، لیکن ہدف کے لحاظ سے کائنات بہت چھوٹی ہے، انسان بہت بڑا ہے۔ اس کی وضاحت بہت بعد میں، ابھی صرف درمیانہ جملے کی تھوڑی وضاحت آج کی حد تک۔ دنیاوی نگاہ رکھنے والا کہے گا کہ ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں اور باطن میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک عارف کہے گا، اللہ کی نگاہ رکھنے والا، الہی نگاہ رکھنے والے کہے گا کہ ہم عمل کو نہیں دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، کہ اگر نیت اچھی ہے تو عمل صحیح ہے، اگر نیت خراب ہے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی دنیاوی نگاہ رکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ کام کیسا ہے، الہی نگاہ رکھنے والا کام کو نہیں دیکھتا ہے کہ کام کرنے والا کیسا ہے، کام کرنے والے کے اندر کتنا خلوص ہے، اس کا باطن کتنا پاک ہے، اس کا پاکیزگی اس کے باطن میں کتنا زیادہ ہے۔ ظاہر سے باطن کی طرف جانا دنیاوی نگاہ ہے، باطن سے ظاہر کی طرف آنا الہی نگاہ ہے۔ اب میں تھوڑے سے کچھ واقعات اس کے لیے بیان کرتا ہوں۔ ظاہری لحاظ سے کیا ہے، اکثر واقعات آپ کو سنے ہوئے ہیں۔ ظاہری لحاظ سے کیا ہے، اب جناب حضرت مولا کائنات کا جو سپاہ سالار ہے وہ جنگ کرتے کرتے کہاں پہنچے ہیں؟ وہاں پہنچے ہیں جہاں شر کا بانی بیٹھا ہوا ہے، اس خیمہ تک پہنچے ہیں۔ جب علی علیہ السلام نے آواز دی تو فوراً واپس آ گئے، اور بعد میں کوئی شکایت بھی نہیں کی، یا مولا اگر مجھے 2 منٹ اور دیتا تو میں جس کی وجہ سے جنگ ہو رہی اس کی گردن اڑا دیتا۔ تو یہ ظاہری لحاظ سے بانی شر کی گردن اڑا دینا یہ ظاہری لحاظ سے اچھا عمل ہے، لیکن الہی نگاہ رکھنے والا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس کی گردن اڑا رہا ہوں، بلکہ اس کی نگاہ اس کے اوپر ہے کہ کسی کی گردن اڑا دینا، کسی بانی شر کو قتل کرنا اہم نہیں ہے، بلکہ اپنے مولا و آقا کے حکم پہ لبیک کہنا وہ بہت بہتر ہے۔ ہماری نظر میں کسی کو قتل کرنا، جو بانی شر جس کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے اس کو قتل کرنا ہماری نگاہ سے اچھا عمل ہے، کیونکہ جو الہی نگاہ رکھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اچھا تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا عمل یہ ہے کہ جب مولا نے بلایا ہے تو آنا چاہیے، بعد میں کوئی اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، باطن سے ظاہر کی طرف آنا۔ یا مسلم میں عقیل کا قصہ جو آپ بارہا سنتے ہیں کہ جب آپ حانی کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، ابن زیاد کا ایک دوست بیمار ہو کے وہاں پہنچا، جب پتہ چلا مسلم یہاں چھپا ہوا ہے، کہا ابن زیاد میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، کچھ دیر کے بعد آئے گا، تم پیچھے سے حملہ کرو، ابن زیاد کی گردن اڑا دو۔ اتنے میں ابن زیاد آ بھی گیا،
اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جب اشارہ کروں گا کہ مجھے پانی چاہیے تو تم آ جانا اور گردن اڑا دینا. جناب مسلم ابن عقیل تلوار لے کے پردے کے پیچھے موجود ہے. اس مریض نے بارہا کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے, مجھے پیاس لگ رہی ہے, مجھے پانی چاہیے. پھر اشعار کے اندر اشارہ بھی کرنے لگے کہ یہ بانی شر یہاں سے بھاگنے والا ہے, لیکن مسلم ابن عقیل کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے, وہ باہر نہیں آئے. بعد میں جب ابن زیاد چلا گیا اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اچھا موقع تھا, ابن زیاد کی گردن آپ اڑا سکتے, کیوں نہیں کیا؟ کہا میری نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اہل ایمان کسی کو دھوکے میں قتل نہیں کرتے. تو ظاہری لحاظ سے ابن زیاد کی گردن اڑانا بہت اچھا عمل ہے, لیکن الہی نگاہ رکھنے والے کی نظر میں رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنا بہت زیادہ عام. اور ان مسئلوں کو ختم کرنے کے لیے میں ایک قصہ آپ کو تقرار سناتا ہوں کہ وہ قصہ وہ یوں ہے کہ جب ہمارے مولا واقع امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم مکہ کے اندر تشریف فرما تھے, آپ کا صحابی خاص حسین ابن ابی العلا, بعد میں جب وہ حج کے لیے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب میرے ساتھی خدا کے مہمان ہیں, خدا کی طرف جا رہے ہیں, سارے حاجی ہیں, ان کی خدمت کی جائے. کیا کیا انہوں نے؟ ہر جگہ جہاں انہوں نے رات گزاری ہر جگہ ایک بکرا ذبح کیا, یعنی روزانہ انہوں نے دعوت دی. اور یہ سلسلہ چلتا رہا, مکہ بھی پہنچے. تو یہ عمل تو بہت اچھا ہے کہ دعوت دینا, اللہ کے مہمان کو ان کی خدمت کرنا, اس کو کھانا کھلانا بہت اچھا عمل ہے. یہ ظاہری نگاہ ہے, یہ ظاہری نگاہ سے یہ اچھا عمل ہے. لیکن جب یہ سفر ختم ہوا, جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں یہ پہنچے جناب حسین ابن ابی العلا, تو مولا نے سلام کے جواب دینے کے بعد ایک جملہ کہا, حسین میں نے سنا ہے کہ انت تذل المومنین, تو راستہ بر مومن کو ذلیل کرتا ہوا ہے. حالانکہ وہ خدمت کر رہے تھے, حالانکہ وہ ان کو دعوت دے رہے تھے, ہر منزل کے اوپر ایک بکرا ذبح کر کے دے رہا تھا خدا کے مہمان سمجھ کے. لیکن مولا نے فرمایا نہیں, تمہارا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, تو نے اہل ایمان کو ذلیل کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ نہ فقط باطن ہے بلکہ باطن کے اندر بھی باطن ہے. جو اللہ کے مقرب بندے ہیں, جو الہی نظر رکھنے والے ہیں, وہ صرف باطن کو نہیں دیکھتے ہیں, باطن کے باطن پر بھی ان کی نظر. کیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ راستہ بھر تم اہل ایمان کو ذلیل کرتا ہوا آیا ہے. کہا فرزند رسول میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے, کیا یہ برا فعل ہے؟ کہا یہ برا نہیں ہے, یہ اچھا فعل ہے. کہا ٹھیک. مولا کیا میری نیت کے اندر کوئی فطور ہے؟ کیا میں نے ریاکاری, میں نے دکھاوا دکھایا ہے؟ کیا میری نیت کے اندر خرابی ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں, تمہاری نیت بھی خالص ہے, یہ باطن ہے. امام نے فرمایا لیکن تمہیں پتا ہے کہ ہماری نگاہ باطن سے بھی باطن پر ہماری نگاہیں ہوتی ہے. کہا مولا ہوا کیا؟ کہا اگر تم ایک دفعہ دعوت دیتے, 2 دفعہ دعوت دیتے تو تمہارے دسترخوان پر بیٹھنے والا مہمان اپنے آپ کو مہمان سمجھتے اور اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھتے اور تمہاری دعوت کو قبول کرتے, ان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آتا. یا آج کی اصطلاح کے اندر 1 دفعہ کھلاتا, 2 دفعہ کھلاتا, لوگ نیاز سمجھ کے آتے اور کھاتے اور چلے جاتے. لیکن تو نے مسلسل سے یہ عمل کو انجام دیتا رہا, مسلسل یہ عمل کو انجام دینے کی وجہ سے اسی قافلے کے اندر کچھ افراد ایسے تھے جو تمہارے دسترخوان پر بیٹھتے وقت اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے تھے. ان کا سر نیچے ہو رہا تھا, ان کی ذلت, وہ اپنے اندر ذلت کا احساس کر رہا تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ حسین ابن ابی العلا کا بڑا احسان ہے, ہم اس کے احسان مند ہیں. وہ اپنے آپ کو پست سمجھنے لگے تھے, وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگے تھے, وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے تھے, چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کم سمجھا. کسی اہل ایمان نے اپنے آپ کو تمہارے مقابلے میں ذلیل سمجھا کہ باطن کا باطن اچھا نہیں تھا, لہذا اللہ کو تمہارے اس عمل سے خوش نہیں کیا. فیضان محترم, موضوع مشکل تو ہے لیکن چونکہ یہ درس ہے, کچھ مشکل موضوعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں بھی انسان کے حل. بہت مشکل تو نہیں ہے, یہ بھی آسان ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے, درس کا خلاصہ یہ ہے, ظاہری لحاظ سے کام اچھا ہونا کافی نہیں ہے, حسن فعلی کافی نہیں ہے, حسن فاعلی ضروری ہے. دنیاوی نگاہ یہ ہے کہ کام اچھا ہو, لوگ تعریف کریں گے, ہاسپٹل بنایا تعریف کریں گے, کوئی اور ایک فلاحی ادارے میں کام کیا, خدمت کی, تعریف کریں گے, یہ حسن فعلی, یہ دنیاوی نگاہ ہے. لیکن جو الہی نگاہ رکھنے والے وہ فعل کو نہیں دیکھتا ہے, حسن فاعلی کو دیکھتا ہے کہ کام کرنے والا کیسا تھا. وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ باطن کی طرف اس کی نگاہ ہے.
کہ جب قرآن قصہ بیان کرتا ہے، ان کے اقوال کو بیان کرتا ہے، تو لقمان حکیم کے چہرے کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لقمان حکیم بھی حبش کا رہنے والا تھا، ظاہر تو ان کا بھی کوئی اچھا نہیں تھا، چہرے کے لحاظ سے وہ بھی کوئی خوبصورت انسان ظاہری طور پر نہیں تھا۔ تو ظاہر سے باطن کی طرف جانا یہ دنیاوی نگاہ ہے کہ لقمان کا چہرہ سیاہ ہے لیکن اس کا باطن پاکیزہ ہے، تو اللہ نے ان کے اقوال کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کر دیا، باطن پر خدا کی نگاہ ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ رسول خدا کے دور کے اندر بلال حبشی، اس کی آواز بھی شاید اتنی اچھی نہیں ہے، ان کی قرائت بھی بہت اچھی نہیں ہے، شکل صورت کے لحاظ سے بھی کوئی اچھے نہیں ہے۔ یہ ظاہری ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری لحاظ سے بڑا خوبصورت بنانا، یہ دنیاوی نگاہ ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ رکھنے والے کی نظر، مؤذن مقرر کرنے والے اللہ کے نمائندے کی نظر بلال کی قرائت پر نہیں ہے، بلال کے لہجے پر نہیں ہے، بلال حبشی کے چہرے پر نہیں ہے، ان کی نگاہ باطن پر ہے کہ جب باطن اچھا ہے تو ظاہر جتنا ہی بدصورت ہے خدا کی نظر میں وہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو عمل کو اچھا بنانے کے لیے سب سے پہلے باطن کو اچھا بنانا ضروری ہے، باطن کو پاکیزہ بنانا ضروری ہے۔ جب تک انسان کا باطن پاک نہیں ہوگا، باطن پاکیزہ نہیں ہوگا، انسان کا عمل کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دنیا کے اندر ہے کہ جو ظاہری لحاظ سے شکل صورت کی شناخت، دنیاوی لحاظ، یہ دنیاوی نگاہ ہے۔ علماء کا یہ فرمان ہے، دانشمند عرفاء کا یہ جملہ ہے کہ دنیا کے اندر تمہاری شناخت چہرے سے ہے، صورت سے ہے، مرنے کے بعد چہرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری سیرت سے تمہاری شناخت۔ قیامت کے دن ہماری شناخت کس سے ہے؟ سیرت سے ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں وضاحت کروں گا۔ تو ظاہری لحاظ سے خوبصورت ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باطنی لحاظ سے پاکیزہ ہو تو ظاہر اگر خوبصورت نہ بھی ہو تو بھی اللہ کی نگاہ میں اور عرفاء کی نگاہ کے اندر وہ پاکیزہ شمار ہو جاتا ہے۔ اس موضوع کو یہیں رکھ کے میں روزے کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا، روزے کو واجب کرنے کا سبب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ مختلف اقوال ہے، مختلف احادیث ہے، روزے کا مختلف فلسفہ بیان ہوا ہے، اور ایک فلسفہ جو روزے کا بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ پاکیزگی روح کے لیے، روح کو قوی کرنے کے لیے، پاکیزگی روح کے لیے۔ یہ روزہ مثال ہے، یہ ہمارے چھٹے امام کا قول ہے کہ یہ روزہ اس مثال ہے اس انسان کے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو جب امام بیمار ہو جاتا ہے تو صحت مند ہونے کے لیے کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ حکیم کے پاس چلا، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے لیے علاج دوا بھی لکھتا ہے اور پرہیزی بھی بتاتا ہے، اور پرہیزی بہترین علاج ہے کہ اگر آپ اپنے گلے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ٹھنڈا پانی نہ پیے، آپ ٹھنڈی چیزیں سے اپنے آپ کو بچائیں، چند دن کے لیے اپنے آپ کو کھٹی چیزوں سے بچائیں، پرہیز بتاتا ہے، پرہیزی بتاتا ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ اسی باطن کو، جو اولیاء کا موضوع ہے اور عرفاء کی نگاہ باطن پر ہے، روزے کا ایک فلسفہ اسی باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے کہ جب انسان کا بدن بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، طبیب کے پاس گئے، علاج کیا، پرہیز بتایا، دوائی دے دی، اور چند ہفتے کے بعد ٹھیک ہو گیا، کورس مکمل ہوا، وہ دوبارہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی روح بیمار ہو جائے، اب دنیا کے اندر کوئی ایسا طبیب تو نہیں ہے، ظاہری کوئی انسان، کوئی ایسا ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ جو ہماری روح کا علاج کرے، تو ہم کس کے پاس چلے جاتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ خدایا میری روح بیمار ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہو گیا ہے؟ کیا روح بیمار ہو گئی ہے، اسی لیے تو دل سخت ہو گیا۔ خدایا میری روح بیمار ہو گئی ہے، دلیل کیا ہے؟ کہ میری آنکھیں میرے قابو میں نہیں ہے، رونے سے، اپنے آپ پر رونے سے انکار کر رہی ہے۔ خدایا میں بیمار ہو گیا ہوں، میری روح بیمار ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، لوگ کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں۔ لوگ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نکالتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا نہیں کر پاؤں، اپنے آپ کو مریض محسوس کرتا ہے، روحانی لحاظ سے، روحی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اپنے آپ کو مریض قرار دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان روحانی لحاظ سے مریض تو ہے کہ انسان اتنا گناہ کرتا ہے، 11 مہینہ اتنا گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، پتھر اتنا سخت نہیں ہے، دل اس سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر جس کی وجہ سے زبان ہمارے قبضے میں نہیں ہے،
دل تو چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو، لیکن توفیق نہیں ہوتی. دل تو چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے چند قطرے آنسو بہا دوں تاکہ گناہ جو ہے وہ برطرف ہو جائے، لیکن پھر بھی آنکھیں انکار کرتی، اب قابو میں نہیں رہا سب. تو یہ ہو گیا بیمار، یہ ہو گئے مریض. اب ہم جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، خدایا میں علاج کرنا چاہتا ہوں، اپنی روح کو پاک کرنا چاہتا ہوں، خواہشات سے باہر آنا چاہتا ہوں، خواہشات کو شکست دینا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طبیب ہے، ایک روحانی طبیب ہے، انسان کو مشورہ دیتا ہے کہ جو دل سخت ہو گیا ہے، اگر تم نرم کرنا چاہتے ہو تو 1 مہینہ مسلسل روزہ رکھو، کہ کبھی نہ کبھی یہ سخت دل نرم ہو جائے گا. اسی طریقے سے مسلسل تم روزہ رکھو کہ جو 11 مہینے تم قرآن نہیں پڑھ سکے تھے، کہ دل نرم ہونے کی وجہ سے تو قرآن پڑھنے کی توفیق آپ کو حاصل ہو جائے گی. آنکھیں جو رونے سے انکار کر رہی ہے، ممکن ہے کہ 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، شب قدر، شب جمعہ، کبھی نہ کبھی یہ آنکھیں آپ کے قبضے میں آ جائیں اور اپنے قیامت کے لیے وہ رونے پر کیا ہو جائے، آمادہ ہو جائے. تو یہ حلال چیزوں سے بچتا ہے انسان تاکہ انسان آزادی حاصل کرے، گناہوں سے باہر آ جائیں، گناہوں سے پاکیزہ ہو جائیں. جس طریقے سے بیمار کچھ چیزوں کو جو ان کو پسند بھی ہے ان چیزوں کو ترک کرتا ہے تاکہ اس کو شفا ملے، اسی طریقے سے روحانی لحاظ سے انسان روزہ رکھتا ہے، جو چیزیں اسے پسند ہے ان چیزوں کو وہ ترک کرتا ہے تاکہ یہ دل نرم ہو جائیں، تاکہ زبان پر دوبارہ انسان کو قدرت حاصل ہو جائیں، تاکہ اس کا ارادہ مضبوط ہو جائیں، تاکہ اپنی روح کو وہ نرم کر سکے، تاکہ اس روح کو نیکی کے لیے آمادہ اور تیار کر سکے. اور مسلسل جب وہ روزہ رکھے گا، در نتیجہ وہ 11 مہینہ پیٹ کا غلام رہا تھا، 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد پیٹ اس کا غلام بنے گا. 11 مہینہ خود خواہشات کا غلام رہا تھا، 1 مہینے کے بعد خواہشات اس کا غلام بنے گا. اس طریقے سے انسان کو گناہوں سے آزادی ملے گی، انسان کو یعنی شکم کی غلامی سے آزادی ملے گی. اور یہ گناہ اس ماہ مبارک رمضان کے روزے کی برکت سے، پرہیزی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ گناہ خود بخود کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ دعا کا جملہ ہے، مبالغہ بھی نہیں ہے. اے اللہ کے مہینے، جب تم تیرے شروع ہونے سے پہلے میری نیکی پہلی تاریخ کے چاند کے مانند نظروں سے بالکل غائب تھی، میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی. تیری برکت سے جیسا چاند بڑا ہوتا چلا گیا، خود بخود نیکی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور خود بخود کا لفظ اس لیے استعمال کروں چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادت. سانس لے لے تو بھی ایک تسبیح کا ثواب، اگر سو جاتا ہے تب بھی عبادت کا درجہ. تو خود بخود نیکی میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. باقی 11 مہینے میں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب، 1 آیت پڑھے تو ثواب مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نیکی میں خود بخود اضافہ ہو رہا ہے. ایک انسان کو افطاری دینا، بلکہ 1 کھجور دینا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ نیکی میں کیا ہو رہا ہے؟ اس ماہ کی برکت سے، اس پرہیزی کی وجہ سے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے، اللہ کے مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے، جس طریقے سے وہ چاند بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ چاند کا بڑھ جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ماہ رمضان کی وجہ سے ہماری نیکی میں خود بخود اسی طریقے سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور کس تیزی سے اضافہ ہوتا ہے کہ جو سانس تم لیتے ہو اس کا بھی ایک ثواب تسبیح کا، اور اگر تم تھک کے سو جائیں تو وہ سونا بھی عبادت کا درجہ. تو اس طریقے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا چاند بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، چوتھے امام کی دعا، اسی طریقے سے نیکی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر 14 تاریخ کے بعد جیسے چاند کم ہوتا جاتا ہے، ٹکڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور ماہ کے آخر میں، ماہ رمضان کے آخر میں چاند جو 14 تاریخ کو بہت ہی بڑا تھا اور آخر رمضان کو بالکل نظر سے غائب ہوتا ہے. اے ماہ مبارک رمضان، اسی طریقے سے انسان کے نامہ اعمال کے اندر 14ویں چاند کی طرف پورا نامہ اعمال کے اندر گناہ سے بھرا ہوا تھا، تیری برکت سے کٹ 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 کے ختم ہو کے نظروں سے غائب ہو جاتی ہے. رمضان کا مطلب یہی ہے. رمضان کے بہت سارے معنی ہے. مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رمضان کی دعا کی جو تشریح کی ہے اس کے آخر میں اس کا ترجمہ دیا ہوا. ان میں سے ایک یہ ہے، وہ آندھی، وہ طوفان
رمضان کا معنی ہے وہ آندھی، وہ طوفان جو موسم خزان کے وقت چلتی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو درخت کے اوپر جو پتے ہیں جو خشک ہو گیا ہے اس کو زمین کے اوپر گرا دیتے. وہ ہوا، وہ آندھی جو موسم خزان کے اندر تمام درخت کے پتے کو نیچے زمین پہ گرا دیتی ہے، رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے جس طریقے سے موسم خزان کے اندر وہ طوفان، وہ آندھی تمام درخت کے پتوں کو زمین کے اوپر گرا دیتی ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان اسی آندھی کی طرف رحمت کی ایک آندھی ہے، انسان کے گناہوں کو گراتا ہوا انسان آگے گزر جاتا ہے. تو موضوع انسان شناسی، اور لیکن یہ مقدمہ ہے اس موضوع کے لیے کہ انسان سازی، کہ انسان اپنے آپ کو بنائے. تو کب بنائیں گے؟ جب اپنی شناخت کرے گا، وہ اپنے آپ کو جاننے لگے گا کہ اس کائنات کے اندر میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، اللہ نے کس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے. تو جب ہدف معین ہو جائے گا تو پھر انسان شناسی ہو تو پھر انسان سازی، انسان اپنے آپ کو بنانا بھی شروع کرے گا. کہ جب تک انسان کو معرفت نہ ہو، جب تک انسان کی شناخت نہ ہو، نہیں بناتا ہے. لہٰذا یہ چھوٹا سا مقدمہ آپ کے سامنے بیان کیا. تو ماہ مبارک رمضان بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے. میرا باب ختم ہو گیا، میں مسائل کو 2 جملہ پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. ماہ رمضان بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، اور جہاں بھوک اور پیاس کی بات آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس روزے کا بھی جس طرح نماز کا رشتہ ہے کربلا سے، جس طریقے سے حج کا رشتہ ہے کربلا سے، ہر عبادت کا رشتہ ہے کربلا سے، ماہ رمضان کا تو مکمل رشتہ ہے کربلا سے. کیونکہ بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، اور کربلا کے اندر رہنے والے بھوک اور پیاس کے ذریعے ان کو پہچانا جاتا ہے. اور یہ اندازہ لگاتے ہم 15 گھنٹے پیاسے رہے تو پیاس کی شدت کتنی بڑھ جاتی ہے. کیا گزر گئی ہوگی کربلا کے اندر رہنے والے ان افراد کے اوپر کہ جو اپنے گھر میں بھی نہیں تھے بلکہ بیابان میں تھے، عالم سفر کے اندر موجود تھے. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ سامنے پانی نہ ہو تو شاید انسان بھول بھی جائے، نہیں، سامنے دریا بہ رہا تھا اور لب دریا یہ لوگ پیاسے رہے. ایسا نہیں کوئی سیراب نہیں ہو رہا ہو، بلکہ ان کی نظروں کے سامنے دشمن سیراب ہو رہا تھا، جانور سیراب ہو رہے تھے، پرندے سیراب ہو رہے تھے، لیکن حسین اور حسین کے بچے لب دریا الاتش الاتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے. بس عزیزو، وصیت امام حسین کے 2 جملے اور آج کی زحمت تمام. آقا حسین نے آخری وقت میں کیا وصیت کی؟ جب آزادی ملنے کے بعد، رہائی ملنے کے بعد مدینہ پہنچے، ہمارے ماننے والے کو ہمارا سلام پہنچانا. اس کے بعد کیا وصیت ہے؟ شیعتی مہما شربتم عازبا فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. یعنی ہمارے ماننے والوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو فراموش نہ کرنا. جب بھی پانی پینا علی اکبر کی پیاس کو یاد رکھنا. جب بھی ٹھنڈا پانی پینا اہل حرم کی پیاس کو یاد رکھنا. شاید حسین اور آپ اور ہم کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں افطاری کے وقت جب بھی پانی پینا کربلا کے پیاسے لوگوں کو فراموش نہ کرنا. بلکہ شاید حسین ہمیں یہ فرمانا چاہتے ہیں، اے ہمارے ماننے والوں، جب تم اپنی بچی کو پانی پلانا سکینہ کی پیاس کو فراموش نہ کرنا. تمہارے گود میں موجود بچے کو جب بھی پانی پلانا علی اصغر کی پیاس کو یاد کرنا. جب بھی پانی پینا حسین اور حسین کی آل کی پیاس کو یاد رکھنا. او سمعتم بغریب، اگر کوئی غریب یا کوئی شہید ہو جائے سب سے پہلے ہماری غربت پر گریہ کرنا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اور یہ کہنا کاش تم کربلا میں ہوتے، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے علی اصغر کس طرح پانی مانگ رہا تھا، لیکن پانی کے بجائے تیر سے علی اصغر کو سیراب کیا جا رہا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وسيعلم الذين ظلموا وقال محمد أي منقلب ينقلب. اے خدائے کریم، تجھے واسطہ ہے اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کا، ان کی رحمتوں کا، برکتوں کا. خدایا تجھے واسطہ ہے خون نہ ہٹا لی اصغر. ہم سب تیرے گناہ گار بندے، سب سے پہلے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے. تیری مناجات اور عبادت میں جو لذت ہے اس کا ایک حصہ ہمیں بھی مرحمت فرما دے. خدایا عبادت اور تلاوت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. پروردگار اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال نیک انجام دینے میں ہماری مدد فرما دے. خدایا اس مہینے کے اندر ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. خدایا زینب کبریٰ کی مظلومیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آج بھی مظالم کا سلسلہ جاری ہے. خدایا روزے زینب کبریٰ کی حفاظت فرما دے، سکینہ مظلومہ کی روزے کی حفاظت فرما دے. مجاہدین کو فتح و نصرت و غلبہ و کامیابی عطا فرما دے. دشمنان اسلام کے اوپر اپنے قہر اور غضب کو نازل فرما دے. ان کی جمعیتوں کو پراکندہ فرما دے. ان کے اوپر بڑے سے بڑے ظالم کو مسلط فرما دے. ان کی سرپرستی کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والے، ان سے ہمدردی رکھنے والے اگر قابل ہدایت نہ ہو سب کو نابود فرما دے. خدا ان تمام کے مظالم کے انتقام کے لیے آخری حجت کو عزت ظہور مرحمت فرما دے. ہم سب کو امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما دے. خدا بحق محمد وآل محمد ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل فرما دے. سورہ فاتحہ کی التماس تمام ارواح مومنات کے لیے، ہمارے اپنے مرحومین کے لیے، خاص طور پر جن مرحومین کا نام دیے گئے ہیں: عاشق علی آغا، رضا حسین سلیمان آغا، طاہرہ